बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। एक तरफ मामला चल रहे हैं जजिस का ख़त, और जजिस के ख़त को दबाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ हरबों के ज़रिए इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब एक अहम केस चल रहा है और वह है इमरान खान साहब की रिहाई से मुताल्लिक, क्योंकि साइफर केस जो कि मास्टर केस था इनका और उसमें सजाए मौत सुनाना थी। शाह महमूद कुरैशी साहब को धमकियां दी गई थी, इमरान खान साहब को धमकियां दी गई थी और वो केस अपने अंजाम को पहुंच रहा है। लेकिन उस केस को लिंगर ऑन किया जा रहा है और उसको तूल दिया जा रहा है, बवजूह ये काम किया जा रहा है, जबकि ये केस बड़ा फिट है उनकी रिहाई के लिए, उनकी सजाओं के खत्म के लिए। ना ही इसमें इमरान खान साहब को सजा हो सकेगी और ना ही कुरैशी साहब को। आज जो इंपॉर्टेंट हियरिंग हुई है उसके बारे में मैं आपको आगाह करता हूं, क्योंकि खबरें बहुत हैं, वक्त कम है, इसलिए पहले जरा साइफर केस का ले लेते हैं जायजा। और उसकी वजह यह है कि जब से हियरिंग हुई है डोनाल्ड लू की, और उस हियरिंग के बाद इसमें मजीद इस केस का सत्यानाश हो गया है और प्रोसिक्यूटर्स जो कि इंपोर्टेड सरकार ने ये सारा कुछ किया था और अब PDM 2 उसको लेके आगे बढ़ रही है, उसका तिया पांचा हो रहा है। सूरत हाल ये है कि आज सलमान सफदर साहब ने कहा कि आज उन्होंने असद मजीद साहब का जो है गवाह, अहम गवाह असद मजीद साहब थे जिन्होंने ये साइफर भेजा था, उनके जरा बयान का जायजा लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि असद मजीद ने कहा कि कोरोना के दौरान मेरी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू से ऑफिशियल लंच पर मुलाकात हुई और असद मजीद ने कहा कि उस वक्त मुलाकात में वजारत खारजा के और भी अफसरान शामिल थे। असद मजीद ने यह भी कहा कि असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू से कम्युनिकेशन हुकूमत के साथ शेयर करने को कहा गया था। असद मजीद ने कहा कि अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी की लैंग्वेज पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास को ब्रीफ किया और असद मजीद ने डोनाल्ड लू के बयान पर यह कहा कि मैंने हुकूमत से डिमार्च करने का कहा था, यानी कि वो जो मीटिंग थी वो इस हद तक गैर सिफारती और गैर पार्लिमानी थी कि उस पर यह डिमार्च किया जाना उन्होंने तजवीज़ किया था कि सख्त तरीन एहतजाज किया जाए अमेरिका से, वाशिंगटन और इस्लामाबाद दोनों जगहों पर। असद मजीद कहते हैं कि मैंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में कहा कि डोनाल्ड लू की बात पर स्ट्रांग डिमार्च होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में कहा गया कि मुस्तकबिल में ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। वजीर आजम ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं की, बल्कि असद मजीद और अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर थे, उन्होंने साइफर भेजा और असद मजीद ने बताया कि वो डोनाल्ड लू के साथ खाने पर बैठे थे और वजीर आजम ने वही किया जो उनको तजवीज़ किया गया। इसलिए असद मजीद ने अपने बयान में ये नहीं कहा कि क्या बात थी जिसकी बुनियाद पर साइफर भेजना पड़ा। असद मजीद ने अपने बयान में कहा कि साइफर में साजिश की कोई बात नहीं लिखी, प्रोसिक्यूशन का केस किसी मौका पर भी सफाए मिसल पर नहीं आया, असद मजीद भी नहीं लाए। असद मजीद कहते हैं कि उन्होंने कौमी सलामती मीटिंग में कहा कि डीमार्च किया जाए। ट्रायल जज ने लिखा कि साइफर एपिसोड से दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहुत नुकसान पहुंचा और साइफर एपिसोड का क्या मतलब है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा। जज को इससे मुतालिक मजीद मखसूस अंदाज में लिखना चाहिए था। असद मजीद ने यह भी नहीं बताया कि उसने भेजा क्या है। ट्रायल जज ने लिखा कि इस साइफर एपिसोड से मुस्तकबिल के ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। तो इमरान खान ने अवाम को एतमाद में लेकर अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं की, क्योंकि वजीर आजम का तो हल्फ ही ये होता है कि अगर उसके बाद उसके इल्म में कोई ऐसी बात आए जिसको वो समझते हैं कि आवाम को बताना जरूरी है तो वो ला सकते हैं। वजीर आजम और चीफ जस्टिस की मुलाकात की तस्वीर जारी की गई। दफ्तर खारजा के लिए यह ट्रायल बहुत महंगा रहा है और महंगा रहा और UAE से 2-3 दफा बयान देने के लिए बंदे को बुलाना पड़ा। एडिशनल सेक्रेटरी अमेरिका फैसल नियाज तरमजी UAE से 2-3 दफा आए। अमेरिकी नाज़िमुल उमूर एंजेला मर्कल को बयान के लिए लाया गया, ना उनका व्हाट्सएप रिकॉर्ड पर लाया गया। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या सफीर को बुलाया जा सकता है, चीफ जस्टिस साहब ने पूछा। फैसल नियाज तिरमजी ने अमेरिकी नाज़िमुल उमूर के मैसेज के हवाले से बताया कि कागज लहराया गया, क्योंकि अमेरिकी नाज़िमुल उमूर ने दफ्तर खारजा के ऑफिसर से रब्ता किया था व्हाट्सएप पर और उन्होंने कहा था कि हमें वो कागज चाहिए जो इमरान खान साहब ने लहराया है, वजीर आजम ने लहराया है, लेकिन उसको रिकॉर्ड पे नहीं लाया गया। डोनाल्ड लू और अमेरिकी नाज़िमुल उमूर के कहने पर साबिक वजीर आजम को जेल में डाल दिया, ये उनका केस है। पाकिस्तान में अगर कोई कहे कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन बना दूं तो क्या जेल में डाल देंगे? FIR तो कटेगी ना। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये तंजिया रिमार्क्स दिए, क्योंकि आजकल पाक ईरान गैस पाइपलाइन पे बाकायदा तौर पे पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही हैं
اور وہ بھی دے رہے ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان، اسٹیٹ ہاؤس کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ باز رہے پاکستان، اگر اس نے پاک ایران گیس پائپ لائن پروجیکٹ کو آگے بڑھایا تو اسی پہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر کوئی کہے کہ پاک ایران گیس پائپ لائن بنا دوں تو کیا جیل میں ڈال دیں گے، ایف آئی آر تو کٹے گی نا۔ دفتر خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری کے بیان دیا کہ سائفر معاملے پر امریکہ نے میسج بھیجا۔ کیا ایسا ہوا کہ امریکی ناظم الامور کے کہنے پر سابق وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو جیل میں ڈال دو؟ سلمان صفدر صاحب نے کہا مجھے تو پروسیکیوشن کا یہی کیس سمجھ آیا ہے کہ ایسا کر دو تو وہ خوش ہو جائیں گے، یعنی کہ سب کچھ امریکی ایما پر یہ کیا گیا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان میں اگر کوئی کہے کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن بنا دو تو اس کو جیل میں ڈال دیں گے، تو پھر اس پہ کیا ہوگا، تو اس پہ کیا ایف آئی آر کٹے گی؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پھر یہ کہا فیصل ترمزی کو جو میسج آیا وہ عدالتی ریکارڈ پر تو لایا جانا تھا لیکن نہیں لایا گیا، یعنی وہ جو واٹس ایپ میسج تھا اس کو ریکارڈ پہ نہیں لایا گیا۔ سابق وزیر خارجہ کی تقریر ایک سیاسی تقریر تھی، آئیڈیلی تو اعظم خان اور اسد مجید سٹار گواہ ہو سکتے تھے، ابھی اسد مجید نے تو کچھ بھی نہیں کہا کہ وہ سٹار گواہ بن سکتا ہے، عدالت نے کہا۔ اعظم خان لاپتہ ہوئے، مقدمہ درج ہوا، واپس آئے تو بیان دیا۔ اعظم خان کے 164 کے بیان اور کورٹ کے بیان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ 164 کے بیان اور کورٹ کے سامنے اعظم خان کے بیان میں کیا فرق ہے؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا۔ اعظم خان نے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پیپر تھا جس کو لہرایا گیا، آپ بتائیں بانی پی ٹی آئی عمران خان نے جلسے میں کیا لہرایا تھا؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا۔ یہ تو پروسیکیوشن نے ثابت کرنا ہے کہ وہ کیا لہرایا گیا تھا۔ اعظم خان کے 164 کے بیان اور کورٹ بیان میں بہت فرق ہے، اور انہوں نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے استفسار پر انہوں نے کہا کہ یہ کام ثابت کرنا یہ پروسیکیوٹر کا کام ہے، سرکاری وکلا کا کام ہے کہ وہ ثابت کریں کہ یہ کیا ہے۔ اس کے بعد عدالت نے سائفر کیس میں سزا کے خلاف اپیل جو ہے وہ منگل تک، یعنی کہ آئندہ منگل تک ملتوی کر دی۔ 2 اپریل کو دن 1 بجے سے شام 4 بجے تک آپ کو سنیں گے، یعنی کہ 3 گھنٹے کے لیے، کیونکہ سلمان صفدر صاحب نے کل کا ٹائم مانگا تھا، کل کا ٹائم نہیں مل سکا، اور انہوں نے کہا کہ ان کے لاہور میں کچھ اور مقدمات ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں، اگنور ہو رہے ہیں، تو ان پہ بھی توجہ دینی ہے، لہٰذا یہ کام انہوں نے کیا ہے جی۔ 2 اپریل کو اب یہ معاملہ چلا گیا ہے، 1 سے شام 4 بجے تک یہ مقدمہ سنا جائے گا، اور اب اپیل 2 اپریل تک چلی گئی ہے، اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ اب ایک دوسری خبر ہے جی، وہ خبر بھی آپ سے شیئر کرنی ہے، اور وہ ہے وکلا کا معاملہ ہے، وہ ذرا امپورٹنٹ خبر ہے، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ معاملہ ہے کہ جی ججز کا خط، اور اس خط کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کردار جو ہے وہ مشکوک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہ مشکوک اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ متعلقہ فورمز پر، یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا متعلقہ فورم ہے، وہاں پہ اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا، اور اس پہ سوموٹو نوٹس نہیں لیا جا رہا، اس کو اوپن کورٹ میں خود چیف جسٹس آف پاکستان اس پہ ایکٹ نہیں کر رہے، بلکہ یہ معاملہ حکومت کے حوالے کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں، جس پر شدید رد عمل بھی آ چکا ہے، اور وہ شدید رد عمل کیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کر دیتے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ میدان میں آ چکی ہے۔ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، بیرسٹر گوہر اور دیگر رہنماؤں کی، اور انہوں نے جو گفتگو کی ہے اڈیالہ جیل کے باہر، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے واضح طور پہ 3-4 باتیں کی ہیں جی۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب سے پارٹی لیڈرشپ اور وکلا کی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، اور عمران خان کو ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر تشویش کا انہوں نے اظہار کیا ہے، اور عمران خان نے کہا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ ججوں کے گھروں میں کیمرے لگائے جائیں، اور اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے ہدایت کی ہے کہ آپ اس پہ بھرپور آواز اٹھائیں، اور عدلیہ کی آزادی کے لیے ہم نے پہلے بھی لڑائی لڑی اور اب ہم پھر لڑائی لڑیں گے، اور عدلیہ کی آزادی پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا جائے گا، اور جس میں عدلیہ کی آزادی کے لیے عمران خان کا پیغام پہنچایا جائے گا، اور ججز کے خط پہ سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان سے سو موٹو نوٹس لینے کا کہا جائے گا،
اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز کے سپرد کیا جائے اور اس کو اوپن کورٹ میں لایا جائے زیر بحث، اور اس میں کیونکہ ایک پیٹیشن بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ چکی ہے اور اس پیٹیشن کو بھی سنا جا سکتا ہے، کیونکہ آنریبل ججز جو ہیں 6 کے 6 وہ ہر طرح کے سنگینی کو سمجھتے ہوئے ہر طرح کے خطرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا اتوار کے دن پشاور میں عدلیہ کی آزادی اور قیدی نمبر 804 کی رہائی کے لیے ریلی نکالی جائے گی، اور یہ سارا کا سارا اب معاملہ جو ہے وہ تحریک کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے بھی ملاقات کی اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ اتوار کے روز ہم ریلی نکالیں گے پشاور میں، اور ریلی کا مقام کا تعین کر دیا جائے گا، اور عمران خان جو پاکستان تحریک انصاف تمام جماعتوں کو ریلی میں شرکت کی دعوت دے گی اور تمام شہروں سے لوگ ریلی میں شریک ہوں گے۔ 6 اپریل کو اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں عظیم الشان جلسہ ہوگا اور اسلام آباد میں ہمارا جلسہ پرامن ہوگا۔ ججز کے خط میں پی ٹی آئی کے کیسز سے متعلق دباؤ کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور بیرسٹر گوہر نے یہ کہا کہ ہم عدالتی احکامات کی روشنی میں آج عمران خان صاحب سے ملے ہیں۔ آج ملاقات کرنے والوں میں سینیٹر فیصل جاوید صاحب بھی تھے۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ میں نے طویل عرصے کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے اور عمران خان کو ملاقات دے کر بہت خوشی ہوئی۔ 6 اپریل کو نماز تراویح کے بعد پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ منعقد ہوگا۔ انہوں نے جگہ کا بھی بتا دیا، اور ہماری تحریک کا مقصد قیدی نمبر 804 کی رہائی ہے۔ آزاد عدلیہ کی تحریک کے لیے عمران خان نے ہدایات کر دی ہیں اور عوام کو کہتے ہیں کہ وہ گھروں سے نکلیں اور عدل اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ سردار لطیف خان کھوسا صاحب نے کہا کہ 9 مئی سے لے کر 9 فروری تک ملک میں ایک ڈرامہ رچایا گیا، ایک سزا یافتہ مجرم کو لندن سے بلا کر ریڈ کارپٹ پروٹوکول دیا گیا، اور نواز شریف اور ان کے خانوادوں کے تمام کیسز ختم کر دیے گئے، اور ججز پر دباؤ سے متعلق پاکستان کی تمام بارز نے مراسلے لکھے ہیں۔ نظام عدل اگر ختم ہوا تو ریاست نہیں چل سکتی۔ 6 ججز کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے دلیری کا مظاہرہ کیا۔ اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اور ان کے وکلا اور ان کے رہنما سارے کے سارے میدان میں آ چکے ہیں، اور کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہو چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور اس کور کمیٹی کے اجلاس میں جو وزیر اعظم اور چیف جسٹس کی جو ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے، اس کی مذمت کی ہے، تشویش کا اظہار کیا ہے، اور جو کمیشن بنایا جا رہا ہے اس کمیشن کو بھی ریجیکٹ کر دیا ہے، جو وہ انتظامیہ کے ماتحت جو کمیشن کام کرے گا اس سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا معاملہ آگے احتجاج اور احتجاجی ریلیوں کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان بار کونسل کے 6 ارکان جو ہیں وہ بھی خط لکھ چکے ہیں کہ جناب ایک اور اوپن کورٹ میں اس کو سنا جائے، سوموٹو نوٹس لیا جائے ججز کے معاملہ، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان بار کونسل کا ہنگامی اجلاس بلایا جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔